إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ خواتین اسلام، آج اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے منہج سلف کی پیروی کیوں. منہج سلف کس کو کہتے ہیں اور اس کی پیروی ہمارے اوپر کیوں ضروری ہے. لہذا آج کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے موضوع کی وضاحت کی گئی کہ اس موضوع کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ کی جائے گی. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم کو، آپ کو، تمام اہل علم کو، اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اور لانے والے ہیں اور لائیں گے ان تمام سے اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاتے ہو یا ایمان لائے ہو تو تمہارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر تمہارا طریقہ اور تمہارا عمل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنا. میرے بھائیو، اب سوال یہ ہے کہ سلف کس کو کہتے ہیں، منہج کس کو کہتے ہیں. پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، سلف عربی زبان کا لفظ ہے. سلف کے معنی ہوتے ہیں کل ما تقدم، ہر
چیز جو ہم سے پہلے گزر چکی ہے اس کو سلف کہا جاتا ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ بھی گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے دنیا میں آئے اور دنیا سے اپنی زندگی جو اللہ نے دیا تھا اسے گزار کر کے اس وقت کو مکمل کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، وہ سلف ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سب سے بڑے سلف یعنی امت کے اندر گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے بڑے اور سب سے پہلے جو لوگ گزرے ہوئے سلف ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد آپ کے تابعی یعنی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں پر ایمان لایا اور جنہوں نے صحابہ کرام سے علم دین حاصل کیا ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تبع تابعی یعنی صحابہ کا زمانہ ختم ہوا، تابعی کا زمانہ تھا، تابعی کی جنہوں نے پیروی کی ان کو تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے تابعی سے علم حاصل کیا، تابعی کے ذریعے سے ایمان مشرف اسلام ہوئے اور تابعی کے ذریعے سے کتاب و سنت کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنایا، اس کو تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ تو اس امت کے سب سے بڑے سلف یعنی صحابہ کرام کی جماعت، اس کے بعد تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، یہ اسلاف امت کہلاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ اور میرے زمانے کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کا آپ نے ذکر کیا، جس میں پہلا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا زمانہ۔ آپ نے اس بات کی گارنٹی دی، آپ نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ سب سے بہترین لوگ ہیں اور سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور پھر دوسرے زمانے کی جو آپ نے بات کہی وہ زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد تیسرے زمانے کا جو آپ نے تذکرہ کیا وہ تبع تابعین کا زمانہ تھا۔ یہ ہم اور آپ نے سلف کس کو کہتے ہیں یہاں تک سمجھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ منہج کس کو کہتے ہیں۔ منہج کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، راستہ، وے۔ تو منہج، طریقہ، راستہ۔ تو اب یہاں پر سلف کا طریقہ، منہج یعنی سلف کا جو طریقہ تھا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو کتاب و سنت یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایتیں اللہ نے قرآن میں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی عملی زندگی میں اللہ نے رکھی ہے، اور قیامت تک یہ کتاب و سنت ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب ہدایت کے لیے کتاب و سنت جس کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ سلف کا منہج اور سلف کا طریقہ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلف کیا تبلیغ کے لیے۔ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یہ سلیکٹڈ جماعتیں تھی، چنندہ جماعتیں تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا اپنے دین کی، اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے، جو نبی کے محافظین میں سے تھے، نبی کے یعنی صحابہ میں سے بنے، اور نبی کی ساری تعلیمات کو انہوں نے سن کر کے، عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر کے، عمل کر کے اس دین کو دوسرے تک پہنچانے کا کام کیا۔ لہذا قرآن مجید ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آ جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد، پوری طرح سے کلیئر ہو جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد یہ لوگ اگر غیر راستے کی یعنی غیر طریقے کی، غیر نظریات اور فکر و افکار کی اگر وہ پیروی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔
ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ جو آیت ابھی آپ کے سامنے شروع میں پڑھی گئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد، اس کے باوجود اگر کوئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو خاص کر کے اللہ نے ذکر کیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے، مومنوں کے طریقوں کو چھوڑ کر کے۔ اور اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام، ان کے زمانے میں، ان کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے قرآن مجید کی آیتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نقش قدم اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیتے ہوئے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صاحب کا ذکر کیا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، کہ وہ لوگ، وہ صحابہ جو اول مرحلے میں، پہلے مرحلے میں جو لوگ ایمان لائے، اور وہی لوگ جو ہجرت کرنے والے، ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے، ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اہل علم نے بیان فرمایا کہ السابقون الاولون سے مراد کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہے، اور ان لوگوں کو واتبعوہم، ان لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان صحابہ کی پیروی کرو۔ لیکن حقیقت درست بات یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ان کے بعد آئیں گے ان تمام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو یہاں تک ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لیے کہ منہج کس کو کہتے ہیں اور سلف کس کو کہتے ہیں۔ اب آگے جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کروائی کہ منہج سلف میں اس کی پیروی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں ہمارے لیے اظہر ضروری چیز ہے۔ تو دیکھو میرے بھائی، منہج سلف یعنی منہج صحابہ کی پیروی ہمارے لیے، آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین کو تمہیں ویسے ہی سمجھنا ہے، دین کو تمہیں ویسے ہی لینا ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے دین کو سمجھا اور دین کو لیا۔ قرآن اور حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کے اندر ہر آدمی، ہر جماعت، ہر آیت کو اپنے اپنے حساب سے سمجھے۔ شریعت کیسے بنا دیا کہ ایک آدمی قرآن مجید کی ایک آیت کو اپنے حساب سے، اپنے عقل سے اس کو سمجھ رہا، ایک آدمی ایک حدیث کو اپنے حساب سے، اپنے مطلب سے سمجھ رہا۔ اس لیے آج سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے قرآن مجید کی آیتوں کا غلط مطلب، غلط معانی، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے درمیان پھیلا کر کے کتنی بدعات اور خرافات آج سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو بھی باتیں ہوں گی، قرآن مجید کی جو بھی آیتیں ہوں گی، ان تمام آیتوں کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا۔ اس معاملے میں اللہ کا یہ حکم ہے اور اس حکم کو ہمیں پیروی کرنی ہے جو آیت کے اندر آپ کے سامنے بیان کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کی پیروی کرنا ہے کہ پہلے صحابہ کو تمہیں اپنانا ہے، پہلے صحابہ کو تمہیں ہٹنا نہیں ہے۔ اگر تم پہلے صحابہ جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا ہے، اگر تم نے ایسا نہیں سمجھا تو تم گمراہی اور ضلالت کے علاوہ تمہیں کچھ سننے والا نہیں۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے کیا کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں، 73 فرقوں میں میری امت رکھے گی، اس میں سے ایک جماعت، ایک فرق جو فرقہ ناجیہ کہلائے گا، جو فرقہ کے کامیاب ہو کر کے جنت میں داخل ہونے والی ہوگی۔ آپ نے اس فرقے کی علامت آپ نے کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آپ نے کہا کہ ما انا علیہ اليوم، آج کے دن جس طریقے پر، جس منہج پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس کی پیروی یا اس کے مطابق جس کا عمل ہوگا وہی جماعت کیا ہوگی؟ کامیاب جماعت ہوگی، وہی جماعت کامیاب جماعت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو اور آپ کو اس بات کا حکم دیا اور کامیابی کا جو طریقہ اور راستہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر جو لوگ چلیں گے اس کی پیروی کریں گے، اور جس دن سے کہ میں اور میرے صحابہ نے جس چیز کو فالو کیا میرے بتانے کے بعد، اس راستے پر جو لوگ قیامت تک آنے والے جو گامزن ہوں گے ان 73 فرقوں میں، وہی فرق کیا ہوگا؟ فرقہ ناجیہ، یعنی کامیاب ہونے والی جماعت اور جنت کی طرف جانے والی وہی جماعت ہوگی۔ یعنی کسی کا نام یا کسی کا خاص تذکرہ مینشن نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث نے اصول ہمارے سامنے بیان فرما دیا، اس اصول کے مطابق ہم ہیں یا نہیں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، کہاں اور کس موڑ پر ہم کھڑے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے منہج سے ہم آتے ہوئے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے فہم سے ہم آتے ہوئے ہیں؟ کیا قرآن مجید اور حدیث کو ہم صحابہ کے فہم سے ہٹ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یا ہم کیسے علماء کو ہم سن رہے ہیں جو علماء کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کو اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم کو اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کیوں ضروری ہے، تو اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی اور اتباع اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام نے اس دین کو سب سے زیادہ سمجھا، قرآن مجید کو اور سنت رسول کو، اس دین کو صحابہ سے بڑھ کر کے کسی نے اس امت میں نہیں سمجھا ہے، صحابہ کی جماعت کو چھوڑو۔ صحابہ کرام نے جس قدر دین کو سمجھا ہے اس طرح سے سمجھنے والا انسان قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے، معلم اول کون تھے؟ ٹیچر اول کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو صحابہ کرام کو پڑھایا، آپ نے سکھایا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، ڈائریکٹ سیکھا۔ تو آپ بتاؤ کہ جو نبی کی صحبت میں رکھ کر علم حاصل کیا ہو اور ان میں دین کو سیکھا ہو، اس سے بڑا کوئی اور ہو سکتا ہے دین کو اور قرآن کو سمجھنے والا؟ تو لہذا ایک اثر ہے جس کے اندر یہ منقول ہے، ابو عبد الرحمن یہ تابعی ہے، ابو عبد الرحمن یہ تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ تو صحابہ کرام ہمیں بتلایا کرتے تھے، صحابہ کرام اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم 10 آیتیں سیکھتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت میں 10 آیتیں سیکھتے۔ پہلے اس آیت کو ہم پڑھنا سیکھ لیتے، پھر اس آیت کا معنی اور مطلب سمجھ لیتے، پھر اس کے بعد ان 10 آیتوں پہ ہمارا جب عمل مکمل ہو جاتا، عمل کر لیتے عملی طور پر، تب جا کر کے پھر ہم آگے سبق کی طرف جایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے صرف قرآن کی آیتوں کو نبی سے سن کر کے یاد نہیں کیا، بلکہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطلب کو بھی صحابہ نے سیکھا۔ اس آیت کا معنی کیا ہوگا، اس آیت کا مطلب کیا ہوگا، ان چیزوں کی بھی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھی ہے اور اس کے بعد عمل کیا۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد ہی صحابہ آگے بڑھا کرتے تھے، آگے کی 10 کی طرف جایا کرتے تھے۔ 10 آیتوں کو پڑھتے، سیکھتے، عمل کرتے، پھر آگے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سمجھا ہے۔ اس لیے بھی ہمارے لیے منہج سلف یعنی صحابہ کرام کی پیروی ازہر ضروری سی چیز ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی پیروی اس لیے بھی ہمارے لیے ازہر ضروری ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا، اس نزول کے وقت صحابہ کرام نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا نازل ہوتے ہوئے۔ وقتاً فوقتاً جو معاملات اور حالات پیدا ہوتے تھے، ان حالات میں جو آیتیں نازل ہوتی تھی، معاشرے کے کس چیز پر اس آیت کو فٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی انہوں نے دیکھا۔ آیتوں کو فٹ ہوتے ہوئے آیتوں کو مسائل اور معاملات میں کس معاملے میں نازل ہو رہا ہے، ان چیزوں کو صحابہ کرام نے دیکھا۔ اس لیے صحابہ کرام قرآن مجید کی ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس امت کے اندر۔ دیکھیے ایک قانون بنانے والا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک قانون بنانے والا، لا بنانے والا ہے، اس قانون کو جتنا وہ سمجھے گا یا جو قانون بنا کر چلا گیا بعد میں آنے والا اس کو کیا سمجھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے قانون بنائی ہے
اس کی گہرائی اور اس کی باریکیت کو وہی انسان زیادہ بہتر سمجھے گا. لہٰذا صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن مجید کا جو نزول ہوا تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا ان چیزوں کو کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, یہ آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا, یہ آیت کس ماحول میں نازل ہوئی, کس بات پہ نازل ہوئی. ان تمام چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کی موجودگی ہے. اس لیے افضل ضروری سی بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں ان کی فہم اور اس کی سمجھ کے اندر. اسی طرح سے صحابہ کرام کی پیروی افضل ضروری اس لیے بھی ہمارے لیے ہے کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی اور اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر دی, اس کے اوپر مہر لگا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی ریفائی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چیز یا یہ غلطی یا کوئی عمل کے اندر کوئی آیت کو سمجھنے میں یا کسی معاملے میں عمل کرنے میں اگر صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر دی. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے آپ کو اس مثال قرآن کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ آیت موجود ہے. یہ آیت موجود ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ یہ اندھیرا پن یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے مل نہ جائے, یعنی واضح طور پر تمہیں سفید دھاگا اور کالا دھاگا تمہیں معلوم نہ کر جائے. اب صحابی رسول حضرت ابی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا یہ چیز ظاہر ہو جائے تو تم سمجھو کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا. اگر سفید دھاگا تمہیں نظر آنے لگے تو سمجھو کہ فجر کا وقت ختم نہیں, فجر کاذب ختم ہو کے فجر صادق شروع ہو گیا جو صبح کا جو وقت ہوتا. کہتے ہیں کہ میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں نے کیا کیا, ایک رسی جو ہوتا اونٹ کے باندھنے کی رسی, میں نے ایک سفید اور ایک کالا دو رسی اپنے سرہانے میں رکھ لیا اور رات میں اٹھ کر کے میں دیکھ رہا ہوں, ان دونوں کو ملا رہا ہوں تو مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے کالے رسی اور سفید رسی ان دونوں کو میں ملا کر کے دیکھ رہا تھا, لیکن مجھے صبح کے وقت کا مجھے اندازہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کالے رسی اور سفید رسی کو تم ملا کر کے دیکھو, ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں جب یعنی تاریکی ہوتی ہے اور تاریکی جب ختم ہو کر کے سفیدی شروع ہوتی ہے تو وہاں پر تم دیکھو گے کہ تاریکی سمٹ رہی ہوتی ہے اور سفیدی جب پھیل رہی ہوتی ہے تو تمہیں ایک لکیر بھی اس کے اندر نظر آئے گا. آسمان کے اندر آج بھی آپ دیکھیے جہاں پہ لائٹ وغیرہ کم ہوتے ہیں, آپ صبح کے وقت میں آسمان کے اندر فجر تہجد کے وقت میں آپ اٹھ کر کے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گا کہ تاریکی ایک طرف ختم ہوتے رہتی ہے اور سفیدی ایک طرف پھیلتے رہتی ہے, اس سے ایک باریک سی لکیر آپ کو نظر آئے گی. اس آیت کا یہ مطلب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اصلاح کر دی. اس آیت کا یہ مطلب ہے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد کی جس کے اندر ابو عمران بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر ہم لوگ حملہ کرنے کے لیے گئے. قسطنطنیہ وہاں پر جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کی جو فصیل ہے وہاں پر وہاں کی فوج جو ہے چاروں طرف سے اسے اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے. حملے کا ایک شخص کیا ہوا, اکیلے تنے تنہا اس کے اوپر ٹوٹ پڑا. تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو. کیوں؟ جب یہ آیت انہوں نے بیان کیا تو اس کے درمیان حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے انہوں نے بیان کیا کہ تم نے آیت کا غلط مطلب بیان فرمایا. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم بیان کرو, بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتلایا اور سمجھایا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب فتوحات ہونے لگے, مسلمان کامیاب ہونے لگے, مسلمانوں کے پاس مال و دولت آنے لگی تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے گھروں کو نازل پکڑتے ہیں اور یہ مال و دولت جو ہے اسی کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جہاد کو انہوں نے سوچا کہ ہم چھوڑ دیتے کیا جائیں گے اپنے آپ کو تکلیف کو ڈالنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو یعنی جہاد سے روک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جہاد سے روک رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے اس آیت کو یہاں پر اس معنی میں فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے حضرت انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو میرے بھائی تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے جو بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا فہم ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام جو ہے ہمارے لیے معیار ہدایت ہے۔ ہدایت ہمارے لیے صحابہ کرام کیا ہے؟ معیار ہدایت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے معیار ہدایت ہے۔ آپ اس لیے کہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خوارج کی ایک گمراہ فرقہ ہے، ایک گمراہ جماعت ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا اور یہ عقیدہ پیدا کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ انہوں نے یہ بات لے کر کے یہ عقیدہ لے کر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ خوارج سے جا کر کے بات کریں، ان سے جا کر کے مناقشہ کریں، ان کو جا کر کے سمجھائیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ خوارج سے بات کرتے تو خوارج سے انہوں نے کیا کہا؟ خوارج سے انہوں نے کہا، ایک سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ نبی کے صحابہ کتنے موجود ہیں ابھی دنیا میں؟ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے صحابہ کرام۔ کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم جو عقیدہ لے کر کے حضرت علی سے لڑائی کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے کافر بتلا رہے ہو، بتاؤ تمہارے اس فکر اور تمہارے اس رائے سے کتنے صحابہ متفق ہے، یعنی کتنے صحابہ تمہارے سپورٹ میں ہے؟ کوئی ایک صحابی بھی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب ایک صحابی بھی تمہارے سپورٹ میں نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے جس صحابہ کو چھوڑ کر کے تعلیم تربیت دے کر کے ایمان اور تقوی کے اعلیٰ معیار کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے گئے، بتاؤ وہ ہدایت پر ہے یا تم ہدایت پر ہو؟ کہا بتاؤ جب ایک صحابی تمہارے سپورٹ میں نہیں ہے، ایک صحابی تمہاری تائید میں نہیں ہے، ایک صحابی تمہارے پاس نہیں ہے، جو ہدایت کی معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بتا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کی وہ معیار ہے۔ تمہارے پاس کوئی صحابی نہیں کہ بتاؤ ہدایت پر کون؟ کہا صحابہ ہدایت پر۔ اب معلوم ہے مجلس ختم ہونے کے بعد 2000 خوارج نے توبہ کیا، 2000 خوارج سے توبہ کیا اپنے اس عمل سے اور ان چیزوں سے وہ قائل ہوئے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کو آج ادھر ضروری سی بات اس لیے سمجھنے کی ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے فتنے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیدا ہو رہے ہیں، یعنی صحابہ کے منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، صحابہ کرام کی پیروی اقتداء نہ کرنے کی وجہ سے ان کی جو فہم ہے، ان کی جو سمجھ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو حکم دیا ہے پیروی کرنے کی، اسی طرح سے منہج صحابہ کی پیروی کرنا افضل ضروری اس لیے بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے امت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اسلامی اتحاد جسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آج بہت سارے اختلافات کے باوجود بہت ساری مسلم جماعتیں سیاسی پہلو کو لے کر آپس میں ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اس کو اسلامی اتحاد نہیں کہیں گے۔ اسلامی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے معاملے میں تمام ایک ہو جاؤ، جو عقیدہ تو عقیدہ توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس عقیدہ توحید کی پیروی صحابہ کرام نے کیا، اس عقیدہ توحید میں کسی بھی طرح کی کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ عقیدہ توحید کے معاملے میں بتاؤ مسلمانوں کی کتنی جماعت مختلف ہیں، ان کی نظریات، ان کے افکار، ان کی فکر، ان کی سوچ، کتنے اختلافات ہیں مسلمانوں کے اندر۔ اسی طرح سے آپ یعنی آپ دیکھیے کہ منہج کے معاملے میں لے کر کے کتنے اختلافات ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹے مسائل میں ہو سکتے ہیں اختلافات، لیکن عقیدے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اسماء، ان تمام چیزوں کے بارے میں شریعت کے متفقہ اور مسائل کے معاملے میں تو امت کا مختلف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام کے اگر نقش قدم پر اگر چلتے ہیں، اس کی ہم پیروی کرتے ہیں تو ہماری جماعتوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اسلامی اتحاد پیدا ہوگا، اسلامی اخوت پیدا ہوگی، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی پیروی ازحد ضروری ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے بھی ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
سب سے پاکیزہ ماحول تھا، یعنی عرب تھے، وہ عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھنے والے تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، عربی زبان کے اندر انہیں مہارت اور ایکسپرٹ تھے وہ لوگ سمجھ عربی زبان کے اندر، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی انہوں نے سنا ان چیزوں کو سمجھنے میں کسی بھی طرح کی دشواری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کسی بھی طرح کی گمراہی تھی، نہ کسی بھی طرح کی بدعت تھی، نہ کسی بھی طرح کا کوئی فتنہ تھا جس سے متاثر ہو جاتے، جیسے آج قدم قدم پر فتنہ ہے، آج قدم قدم پر سمجھے بدعت و خرافات ہے، تو لہذا ان چیزوں کو یعنی انسان کیا کرتا ہے، ماحول کی وجہ سے کبھی کبھی متاثر ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان تمام چیزوں سے ان کا پاک ماحول تھا، ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے، ہر قسم کی نظریاتی افکار اور خیالات سے، ان تمام چیزوں سے ہوتا۔ لہذا اس تمام بنیادوں پر ہم کو آپ کو ارشد ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں، قرآن مجید کو سمجھنے میں، احادیث کو سمجھنے میں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کو نازل کیا ہے انہوں نے ویسے ہی اس کو سمجھا ہے، ہم بھی ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم کیا ہے، ہم منہج سلف پر ہوں گے، منہج صحابہ پر ہوں گے اور ہم سمجھی کامیابی کے راستے پر ہم جا سکتے ہیں۔ آج میرے بھائیو آپ دیکھو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو گمراہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر میلاد النبی آنے والا ربیع الاول کا مہینہ، اللہ قوم کو لوگوں کو ہدایت دے، قرآن مجید کی آیت فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم خوش ہو۔ اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناؤ، جشن مناؤ، راستے چوراہوں، یہی کیا اس کا مطلب اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا تھا؟ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتلائے ہوتے اس کا مطلب تو آپ ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اسی طرح سے کتنی اور چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس کو توڑ مروڑ کر کے غلط طریقے سے امت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب ہم منہج سلف یعنی منہج صحابہ کی پیروی کریں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے، تفسیر کی جو 3 صورتیں ہیں جس میں سے 2 تفسیر سب سے افضل ہے، ایک تفسیر بالقرآن یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مثال بیان کروں۔ اسی طرح سے تفسیر بالمعصور یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کا حکم جس کو ہم حدیث کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں، اس کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا لیکن نماز کی ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملے گا۔ اسی طرح سے تفسیر جو تیسری صورت ہے جس کو شریعت میں مضمون قرار دیا ہے اور اسے کرنے سے منع کیا ہے اور ایسی تفسیر کو لینے کے شریعت میں منع کیا ہے، وہ تفسیر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی فہم کے مطابق آیت کی تفسیر کرنا، اپنی سمجھ کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کو واضح کرنا، ایکسپلین کرنا، صحابہ کے تفسیر کو چھوڑ کر کے نبی نے جو تفسیر بیان فرمایا تھا اس کو چھوڑ کر کے اسے آپ کو انسان کہتا ہے کہ آپ سے حالات میں اس آیت کا یہ مطلب، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ تو ایسی صورت میں ایسی تفسیر آج آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کتنی ایسی سمجھے شیعوں کی تفسیر موجود ہے جو آج کل کے نوجوان جو تھوڑا اور رکھتے معمولی نہیں رکھتے، ان چیزوں میں آج فرق نہیں کر پا رہے اور فرق نہیں کرنے کی وجہ سے، صحابہ کرام کی منہج کو نہیں جاننے کی وجہ سے، فہم صحابہ نہ پیدا ہونے کی وجہ سے آج کتنے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، لہٰذا انہیں ساری باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، ساری امت کو صحابہ کرام کی فہم جو اللہ نے واجب اور ضروری کیا ہے ہمارے لیے اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی کتاب و سنت کے معاملے میں اللہ نے توفیق نصیب فرما اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو، صحابہ کرام کی اس طریقے کو، اس فہم کو دوسروں کو بھی سمجھانے اور اس کو واضح کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے منہج صحابہ، منہج سلف کیوں ضروری ہے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے منہج صحابہ ضروری ہے، لازم ہے۔
اگر ہم اس ٹریک سے اور اس راستے سے ہم ہٹتے ہیں اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم سے بڑا کوئی علم والا نہیں، ہم سے بڑا کوئی سمجھنے والا نہیں، تو بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ ایک جگہ پر 2 عالم جمع ہو جائے، ایک جگہ پر 4 عالم جمع ہو جائے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، کسی معاملے میں اختلاف کرے، لیکن تمام صورتوں میں ہم کو لوٹنا کس کی طرف ہے؟ ہم کو لوٹنا ہے صحابہ کرام کی فہم کی طرف۔ جو چیز سے بیان کیا جا رہا ہے، جن چیزوں کا معاشرے کے اندر رسم و رواج بنایا گیا، کیا اس کا عمل یا اس کا فہم صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے؟ جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے صوفیزم جو خانقاہ ہوتے ہیں، صوفیزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جا کر کے وہاں پر کسی ولی یا کسی آدمی، کسی بزرگ، کسی کے سامنے کیا کرنا ہے؟ بیعت کرنا کسی شخص کے ہاتھ پر، اور بیعت کرنے کے بعد اپنی تربیت، یعنی اس کی صحبت میں رہ کر کے انسان اپنی گناہ، اپنی غلطی کو اس کے سامنے بیان کرتا جائے۔ یہ تربیت، صوفی کے پاس تربیت کا یہ طریقہ، خانقاہوں میں یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے جو ذکر ہوتے ہیں، اس ذکر کو بار بار پڑھنا۔ اب میرے بھائی یہ بتاؤ کہ کہیں پر تربیت کا یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو نظر آ رہا کہ آپ نے کسی صحابی کو ایسا تربیت کیا ہوگا یا ایسا کوئی معاملہ آپ نے کیا ہوگا صحابہ کرام کی زندگیوں میں؟ جب یہ چیز نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ بالکل سراسر کوئی خرافات ہے، دین کا حصہ نہیں۔ بلکہ آپ دین کا اس کو اچھا نام دے دے، لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا۔ آج بہت سارے لوگ سمجھیے کیا کرتے ہیں، دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمیں اولیاء کے پاس جانا چاہیے، قبر والوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے۔ والعیاذ باللہ۔ بتاؤ کہ صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول جیسی مقدس ہستی تھی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کی تعلیم دیا؟ یا صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت میں سے کتنے ایسے لوگ تھے، کیا ان لوگوں سے کبھی انہوں نے وسیلہ لیا یا کبھی ان لوگوں کی انہوں نے اس بات کے تعلق سے کہا؟ تو صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، کسی کا وسیلہ، کسی انسان کا، کسی قبر والے کا، کسی ولی کا، کسی فقیر کا، کسی غریب کا، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ نے مانگنے کا حکم دیا، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ تو کیا قرآن مجید کی ان آیتوں کو صحابہ نے اس طرح سمجھا تھا؟ جب نہیں سمجھا تو واضح ہو گیا کہ یہ بالکل غلط چیز ہے، یہ گمراہی ہے اور ضلالت ہے۔ ان چیزوں سے ہم کو آپ کو بچنا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ایسی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں منہج صحابہ کی پیروی کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، آخر میں ایک دو اعلانات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے بھی مال قبول فرمائے، وقت امان اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مدرسے کے کنسٹرکشن کا کام بھی اوپر چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو احباب اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، جتنے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ کے ساتھ سے آپ تعاون کر کے آخرت میں اس کے مستحق بنے اجر و ثواب میں۔ اور ایک بڑی اچھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسہ دارالخیر کے ماتحت جس طرح سے مدرسہ بچوں کے لیے چل رہا ہے، اسی طرح سے خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے منڈے سے قرآن وتھ تجوید کلاسز انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک۔ تو جو خواتین بھی اس میں شریک ہوں یا جو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ شریک ہو کر کے اپنا جو بھی نام وغیرہ آفس تک پہنچا دیں۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ایک شخص کینسر کا مریض، اور اسی طرح سے ایک شخص ICU میں ہے، اور ایک بچی جو ہے کافی دنوں سے بخار کی شکار ہے۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام کے حق میں اور اس کے علاوہ جو بھی مریض ہے، اللہ تمام کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اور کچھ لوگوں کی وفاتیں ہو چکی ہیں، گزر چکی ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علم کے اندر اپنی جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وجل وأعم وأكبر.